میں ہیزل ووڈ نے بابر کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت۔ شہباز شریف کی زیر قیادت نون لیگ کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد آمد۔ خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی سے ملاقات۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات میں انتخابی اتحاد پر مشاورت۔ شہباز شریف نے کہا نواز شریف سے دھاندلی کے ذریعے اقتدار چھینا گیا۔ 4 سالہ دور میں گالم گلوچ ہوئی، معاشرے میں زہر گھولا گیا جسے ختم کرنے میں دہائیاں لگیں گی۔ نواز شریف نے کراچی پر خصوصی توجہ دی۔ نواز شریف نے کراچی کا امن بحال کیا، بوری بند لاشوں اور بھتہ خوری کا سلسلہ ختم کیا۔ کراچی میں ٹینکر مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو جدید نظام میں بدلیں گے۔ صحت کے نظام میں بہتری کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گوہر خان کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں مشاورت کی اجازت دے دی۔ عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت پر اظہار برہمی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ ٹکٹس کے معاملے پر مشاورت بنیادی حق ہے۔ مشاورت میں مخالفت سے نگران حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ پاک فوج الیکشن میں مطلوبہ اور ضروری تعاون دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ ملک غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں سے مکمل طاقت سے نمٹنے کا عزم۔ کہاں دہشت گردوں کے سہولت کاروں، حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی۔ پڑوسی ملک میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی پر اظہار تشویش۔ ملکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملکی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعلیٰ محمود خان ڈیفالٹر نکلے۔ الیکشن کمیشن نے جرمانے نہ دینے والوں کی فہرست جاری کر دی۔ تیمور سلیم جھگڑا، شوکت یوسف زئی، اشتیاق ارمڑ شامل۔ نون لیگ کے نواب شیر وسیر، علی گوہر بلوچ، طاہر جمیل نے بھی جرمانے نہ دیے۔ الیکشن کمیشن کی ریٹرننگ افسران کو جرمانے وصول کرنے کی ہدایت۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں کل کا روز باقی۔ نواز شریف کے ایمان صحرا کی نشست این اے 15 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ آر او کی لاہور میں بلاول بھٹو کے کاغذات کے خلاف دائر اعتراضات پر کل تک دستاویزات جمع کروانے کی ہدایت۔ این اے 122 لاہور سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے بھی کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراضات پر فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ 30 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ توشہ خانہ تحائف کو الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ظاہر نہ کرنے سے متعلق کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین پنجاب بار معاون مقرر۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے کہا ہو سکتا ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو غلط سزا ہوئی ہو، مطمئن کیا جائے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس الیکشن ایکٹ کے تحت جرم ہے۔ رہنما پی ٹی آئی شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 ایم پی او کے خلاف درخواستیں منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 ایم پی او جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 ایم پی او کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی انڈسٹریز کے خلاف وابڈا کو کارروائی کی ہدایت۔ اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کی سماعت۔ عدالت نے کہا سڑکوں پر چھڑکاؤ کے لیے نہر اور وضو کا ذخیرہ شدہ پانی استعمال کیا جائے۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر واسا ذمہ دار ہوگا۔
مسلم لیگ نون نے پارٹی منشور کے لیے شہریوں سے تجاویز مانگ لی. شہریوں کی تجاویز کے لیے ڈیجیٹل پورٹل لانچ. مریم اورنگزیب نے کہا نون لیگ نے ہر پاکستانی کو منشور سازی کے عمل میں شامل کر لیا. نون لیگ ایک جماعت کا نہیں پاکستان کا منشور بنا رہی ہے. ہر شعبے کے ماہرین اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. 5 جنوری تک اندرون اور بیرون ملک ہر پاکستانی تجاویز دے سکتا ہے. کراچی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تولیہ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی. فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. کراچی کے علاقے گلبرگ میں پیالہ ہوٹل کے قریب کار گجر نالے میں جا گری. کار سوار زخمی. پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور نالے کی حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث پیش آیا. کار کو کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا. انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے سستا. $1 کی قیمت 281 روپے 93 پیسے ہو گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 62,000 سے اوپر. کلک کریں اور شکایت درج کریں. اسٹیٹ بینک نے بینکنگ صارفین کی شکایات کے لیے سنوائی نامی ویب پورٹل اور موبائل اپلیکیشن لانچ کر دی. نئی سروس شکایات کے اندراج کے ساتھ ٹریکنگ میں بھی مدد فراہم کرے گی. خبردار، کراچی میں سال نو کے جشن پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قتل کا پرچہ درج ہوگا. کراچی پولیس چیف نے واضح کر دیا گزشتہ سال نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے 47 شہری زخمی ہوئے تھے. رواں برس 10 افراد ہوائی فائرنگ کا نشانہ بن چکے. الیکشن میں صرف 41 دن باقی. 8 فروری ووٹ سب سے ضروری. آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری. اگلی حکومت کون بنائے گا؟ اگلا وزیر اعظم کون آئے گا؟ جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج. الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر. ابھی کارروائی کی جائے گی. مودی سرکار اسرائیلی کمپنی کے سافٹ ویئر کے ذریعے صحافیوں کی جاسوسی کرنے لگی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا انکشاف. کہا پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے بھارت کی 300 سے زائد موبائل فون نمبرز کو ٹارگٹ کیا گیا، جن میں 40 سے زائد صحافی اور کئی اہم شخصیات شامل ہیں. بھارتی صحافیوں کو کام کے دوران غیر قانونی نگرانی جیسے خطرات کا بھی سامنا ہے.